ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ کافروں پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو تو کبھی رکوع کی حالت میں کہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے اور اس کو چاہنے والے ہیں. خاص طور پر ان کے چہروں میں تمہیں سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے. ان کی یہ حالتیں اور مثالیں تورات میں بھی تمہیں ملیں گی اور یہی ان کے حالات تمہیں انجیل کے اندر بھی ملیں گے. بالکل اس طرح جیسے کھیتی ہو، پہلے وہ اپنی کونپل نکالتی ہے، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے اور پھر تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے. اور یہ کھیتی کاشتکار کو بڑا خوش کرتی ہے. یہ کھیتی اس لیے تیار ہوئی کہ اللہ ان کے ذریعے کافروں پر سختی کر سکے. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو بھی ان میں نیک عمل کیے، ان سے مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، اس کی کامیابی پر تو کوئی حرف، کوئی اشکال، کوئی شک اہل ایمان کو تو قطعاً نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. پچھلے خطبے میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ پر ایمان نہ لانے والے لوگ بھی اگر آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تو آپ کی کامیابی پر ضرور ایمان لائے کہ جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے آپ اس مقصد میں کامیاب ہوئے. انسانیت کی خدمت میں آپ سے بڑا کامیاب کوئی شخص بھی پوری انسانی تاریخ میں نہیں پایا گیا. اور قرآن مجید جب اصحاب کرام کا ذکر کرتا ہے، سورہ نساء کی جو آیت اس سے پچھلے اور اس سے پہلے خطبے میں پڑھی تھی،
کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ صدیقوں کا ذکر کیا ہے، شہیدوں کا ذکر کیا ہے اور صالحین کا ذکر کیا ہے. تو صدیق اور شہید بھی اول درجے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ہیں، اور صالحین بھی، نیک لوگ بھی پہلے نمبر کے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کی بات نہیں ہم کرتے، پوری انسانی تاریخ میں پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، انبیاء کے بعد امتوں میں افضل ترین صالح، اولین نیک لوگ، اور اللہ کے اولیاء جن کا قرآن و حدیث دونوں میں ذکر ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غم نہیں کھاتے. اول درجے کے اولیاء. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے، دوست سے عداوت کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں. تو ان کا مصداق، صالحین کا، اولیاء اللہ کا سب سے پہلا مصداق، اس کے اس لقب کے، اس درجے کے سب سے پہلے مستحق لوگ الحمدللہ ساری امت اپنی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک اس بات پر متفق ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی، اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ کو اور آپ کے دین کو اللہ سارے دینوں پر غالب کر دے. اور اللہ فرمایا کہ اللہ یہ کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے واضح کیا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، جتنی بھی رکاوٹیں اللہ کے اس پروگرام کے آگے کھڑی کی جا رہی ہیں، اللہ نے ساری رکاوٹوں کو انکار کر دیا ہے. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ ان رکاوٹوں کو اپنے پروگرام کے آگے حائل نہیں ہونے دے گا. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو برا نہ جانے. اور یہاں کیا فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے نا گواہی کے طور پر کہ اللہ اپنے نبی اور دین کو غالب کر کے رہے گا، تو پھر اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب کو یہ تسلی دینے کے لیے کہا کہ تمہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ نبی، اور یہ بات کب ہو رہی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کی، قریش مکہ کی ساری شرطیں جو خود انہوں نے پیش کی تھی، آپ نے کوئی شرط معاہدے میں پیش نہیں کی، کوئی ایک شق بھی ایسی نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہو یا بتائی ہو. ساری شقیں ان کی، حتیٰ کہ ساری شقوں پر اتفاق کے بعد جب معاہدے میں آخر میں دستخط کرنے کا موقع آیا اور وہاں یہ عبارت لکھی گئی کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان ہو رہا ہے، وہ اس پر بھی اڑ گئے تھے کہ نہیں، محمد رسول اللہ والے جملے پر اگر ہم نے سائن کر دیے اس کا مطلب ہے ہم نے تمہیں رسول اللہ مان لیا. یہ عبارت بھی نہیں لکھی جائے گی، لکھا جائے گا محمد بن عبد اللہ. آپ نے وہ بھی کر اور کروا دیا، ساری شرطیں مان لی. تو صحابہ کرام ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو خواب کیا ہوا؟ ہم تو بڑی پستی کے ساتھ گر کے، جسے ہم لوگ پنجابی میں کہتے ہیں تھلے لگ کے، ڈگ کے صلح کی تھی ایسی. تو وہ خواب کیا ہوا اللہ کے رسول کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو چونکہ وہ جاننے والا ہے، اللہ نے فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، وہ اللہ کے سوا کسی اور گواہی کی ضرورت ہے تمہیں؟ حالات جیسے بھی ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور جو دین دے کر بھیجا ہے اس دین کو اللہ نے غالب کرنا ہی کرنا ہے، وہ غالب ہو کر رہے گا، اللہ کی گواہی کافی ہے تمہیں۔ اچھا پھر ایسا ہو بھی گیا، آپ ذرا بالکل یہ تو صلح حدیبیہ کی آیت ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں، آپ ذرا آخر میں پہنچ جائیں۔ آخر کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک مکمل صورت جو ہے آیتوں کی تعداد کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی سی صورت ہے، لیکن ایک مکمل صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ لوگ فوجوں کی فوجیں بن کے اللہ کے دین میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یعنی اللہ نے فوجوں کا ذکر کیا کہ فوج در فوج، یار فوج در فوج 5-7 لوگوں کو تو نہیں کہتے، 7-8 لوگوں کو تو نہیں کہتے۔ پھر جن لشکروں کے اوپر اللہ کی یہ مدد نازل ہوئی، جن کے ذریعے سے ایسا ہو گیا، جن سے اللہ نے کام لیا کہ اب رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، راستے کے سارے بیریئرز ہٹا دیے گئے ہیں، لوگوں کو راستہ کھلا مل گیا ہے، تکلیفوں کا دور، پریشانیوں کا دور، فقر و فاقے کا دور، قربانیوں کا دور، ہجرتوں کا دور، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مشکل ادوار سارے کے سارے گزرے اور گزارے، اور ان مشکلات کی آزمائشوں کی بٹیوں میں سے کون گزرے؟ انصار اور مہاجرین، یا مہاجرین اور انصار گزرے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکاوٹیں دور ہو گئی، اور یقیناً یہ رکاوٹیں وہ 10-12 درجن بھر یا 2 درجن مخلصین سے اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ہی نہیں بنایا کہ وہ درجن بھر لوگوں یا 2-4 درجن لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی فتح حاصل ہو گئی ہو کہ رکاوٹیں دور ہو گئیں اور ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر پیش آ گیا۔ بلکہ اس کام کے لیے جو اللہ نے گواہی دی تھی کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کون لوگ کام میں ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جنہیں اللہ نے دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا، اور جن کے غلبے پر اللہ نے گواہی دے دی ہے، وہ کون ہیں؟ وہ محمد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے وہ رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور سب کے سب آپس میں رحیم ہیں، رحیم و کریم۔ کون وہ؟ سارے کسی، یہ بالکل ہمارا ایمان و یقین ہے، اہل سنہ والجماعہ جتنے بھی ہیں، ان کے تمام فرقے مکاتب فکر جو سنت پر ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، جو صحیح منہج پر ہیں، منہج نبوی کے اوپر ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ درجہ بندی ہے، درجہ بندی ہے، اور بلکہ اللہ کا نظام فطرت ہی ہے، اللہ نے انسانوں میں ہر لحاظ سے درجہ بندی رکھی ہوئی ہے۔ سب کی زندگی ایک جتنی نہیں ہے، سب کی جسمانی طاقت ایک جیسی نہیں ہے، سب کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا حسن ایک جیسا نہیں ہے، سب کی مالی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ذہنی صلاحیتیں دی وہ بھی سب کو ایک جیسی نہیں دی، سب کو اولاد ایک جتنی نہیں دی، ایک جیسی نہیں دی۔ انسانوں میں کسی بھی لحاظ سے اللہ نے برابری نہیں رکھی، فرق رکھا ہو، براتب کا فرق ہے، صلاحیتوں کا فرق ہے، زندگی کا فرق ہے، کاموں کا فرق ہے، کوئی ترخان ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، مراتب کا فرق اللہ نے خود اس نظام کے اندر رکھا ہوا ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام ان میں بھی درجہ بندی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، لیکن شان کتنی بلند ملی۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، بات فخر کی نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ شان اللہ دیتا ہے، شان اللہ بڑھاتا ہے۔ تو جیسے انبیاء کرام میں مختلف درجے ہیں، سارے نبیوں میں جو عظیم ترین پیغمبر ہیں، خود قرآن کہتا ہے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، وہ اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، اور سیدنا نوح علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں، ان کی شان باقی سارے نبیوں اور رسولوں سے اللہ نے بلند کی ہوئی ہے۔
ایسے ہی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم جو ان میں فرق ہے. بدر کی جنگ سے پہلے پہلے مسلمان ہونے والے، پھر فتح مکہ سے پہلے پہلے مسلمان ہونے والے، ہجرت کا سے پہلے مسلمان ہونے والے. اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وہاجر وقاتل، اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، ہجرت و جہاد کے راستے سے گزرے ہیں، وہ والے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن خود کہہ رہا ہے فتح مکہ سے پہلے والے جنہوں نے ایمان، ہجرت اور جہاد کے راستوں سے گزرے ہیں وہ والے اور خرچ بھی کیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد، کیونکہ فتح مکہ میں رکاوٹیں دور ہو گئی، وہ فرائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا والا منظر پیش آ گیا. برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اور قرآن کیا کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، اور سبقت کرنے والے پہلے پہلے من میں سے من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یعنی جنہوں نے قربانیوں سے، قربانی کی بھٹیوں سے اور قربانیوں کی جو بڑی مشکل وادیاں تھیں جو ان میں سے گزرے ہیں، انصار اور مہاجرین، اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ کہ سارے برابر نہیں ہیں، مہاجرین و انصار سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. ظاہر ہے ان میں اگر فتح مکہ اس سے پہلے مسلمان ہونے والے، بدری صحابہ کی شان ہی الگ ہے، بدری صحابہ کی شان ہی الگ ہے. سیدنا حاتب بن نبی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب فتح مکہ کے موقع پر وہ خط پکڑا گیا نا، رسول اللہ پر وحی آئی اور آپ نے حضرت علی کو اور ایک صحابی کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ ایک عورت کے پاس ایک خفیہ خط ہے وہ لے کے آؤ. کچھ نہیں بتایا کہ خط کون بھیجنے والا ہے. خط کھولا گیا تو لکھا ہوا تھا کہ حاتب بن نبی بلتع کی طرف سے سرداران مکہ کے نام خط ہے. حضرت حاتب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا تھا کہ اللہ آپ کو میرے شر سے محفوظ ہی رکھے گا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ مکے میں میرے عزیز رشتہ دار تھے، میرا یہ خیال تھا کہ ان کو بڑی اذیتیں آتی رہتی ہیں، یہ خط لکھ کر میں مکہ والوں پر احسان کر دوں گا، اس وجہ سے آئندہ میرے رشتہ دار تکلیفوں سے بچ جائیں گے. مجھے پتا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، گزارنا نہیں پہنچے گی، لیکن میرے رشتہ دار، میں اپنے رشتہ داروں کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے میں نے یہ اطلاع دی تھی. اور آپ جانتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی طبیعت کے مالک، جرأت مند، غیرت مند، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے. غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر. بتائیے کون ہے؟ یہ بدری ہے، یہ بدری صحابہ میں سے ہے. فرمایا یہ بدری صحابہ میں سے ہے. اور بدر والے دن اللہ نے بدر والوں کو خصوصی طور پر آسمانوں سے اپنے عرش سے جھانکا تھا، رحمت اور پیار کی نظر دیکھا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا بدر والو میں تم سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، آئندہ تم سے جو بھی غلطی گناہ ہوگا میں تمہیں معاف کر دوں گا. بدر والے صاحب کیا شان ہے ان کی، بدر والے صحابہ کی کیا شان ہے رضی اللہ. تو بدر میں شامل ہونے تک، غزوہ بدر تک جو ایمان لانے والے اور خود بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، ان کے کیا کہنے. اور بدر ایک عجیب واقعہ پیش آیا. آپ بدر کی طرف جا رہے تھے، ایک بڑا جنگجو، پہلوان، بہادر، لیکن تھا مشرکین میں سے تھا. اسے خیال آیا کہ مجھے بھی اپنی بہادری دکھانے کا موقع مل رہا ہے. اس نے نبی علیہ السلام سے پیشکش کی اللہ کے نبی مجھے موقع دیجیے. وہ نبی تو ایمان نہیں لایا تھا. محمد مجھے موقع دیجیے، میں بھی جنگ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے مشرکوں سے مدد لینے سے منع کیا. وہ چلتا رہا، ایک جگہ جا کے پھر اس نے پیشکش کی کہ مجھے موقع دیجیے. فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے مشرکوں سے مدد لینے سے منع کیا. وہ پھر چلتا رہا، پھر اس نے یہ بات کہی اللہ کے نبی مجھے موقع دیجیے. فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے مشرکوں سے مدد لینے سے منع کیا. آپ کی یہ جو استقامت تھی اللہ کے دین پر، اس نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی اور بالآخر وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے اس غزوے میں شامل ہو گیا، بدر میں شامل ہو. فرمایا بدر والوں کو اللہ نے آسمان سے جھانکا تھا
اور کہا تھا میں تم سے راضی ہوں اور زندگی میں جو بھی تم سے خطا ہوگی تو میں معاف کر دوں گا. کیا قسمت ہے اس صحابی کی بھی, جو بدر میں اس طرح راستے سے شامل ہو گئے, چلتے چلتے شامل ہو گئے. وہ صحابہ تو صحابہ ہیں یار. یہ جو ہم کتنے گناہگار لوگ ہیں, ہمیں اپنے گناہگار ہونے میں کوئی شک ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سے برحم فرمائے, اللہ ہم سے پہ نظر کرم فرمائے, اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی اتنی وافر کر دے کہ ہماری نسلوں تک اس سے روشن ہو جائے. اللہ ان گناہگار بندوں کی ہماری بات بھی یہ کرتا ہے کہ جب فرشتے اللہ کے پاس جا کے مجلسوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ اس مجلس کا حصہ نہیں تھا, بس گزرتے گزرتے دیکھا کہ چند لوگ جمع ہیں. یا اس کی یہ صورت بھی بیان کی جاتی ہے, علماء جیسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کاروباری شخص یہاں آ کے بیٹھا ہو, پیچھے کوئی پارٹی آ جائے, کلائنٹ اس کے آ جائیں اور وہ لینے کے لیے آ جائے, بلانے آ جائے کہ آؤ جی میاں صاحب پیچھے پارٹی آ گئی ہے, سودا بڑا تگڑا ہے. فرمایا وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ صاحب جی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں ان کو لے کے جاؤں گا, صرف انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو مجلس کا حصہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اور یہ بندے مجھے اتنے پسند ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا, میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. صحابہ کی کیا شان ہے, اور بدری صحابہ میں چلتے چلتے شامل ہو گیا. اس کی مغفرت کی, اس کی عظمت کی, اس کی شان کی کیا کہنے اس کے, تو بڑی شان ہے. اللہ فرماتا ہے اس صحابہ کے بارے میں کہ آپس سے بڑے رحم دل تھے. پھر اس میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ نے عمومی ایک تجزیہ کیا ہے نا سارے صحابہ, کہ سارے صحابہ اس میں مہاجر بھی ہیں, انصار بھی ہیں, پہلے بھی ہیں, بعد والے بھی ہیں, حتیٰ کہ اس میں آل بیت اطہار بھی شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی سارے کا سارا شامل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ شامل ہے, حضرت عباس کا پورا گھرانہ شامل ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان اور گھرانہ شامل ہے. جو بھی آل رسول میں شامل ہیں اور وہ صحابہ تھے, ان کی شان تو یقیناً آل رسول ہونے کے حوالے سے ایک الگ شان ہے, ان کی ایک الگ مقام ہے. حضرت علی کا الگ مقام ہے, وہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حیدر کرار ہیں, ان کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کے نواسے ہیں, حسنین کریمین, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیاں, ان کے خامد اور ان کی اولادیں, ان کی کیا شان ہے, ان کی کیا عظمت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن یہاں اللہ نے کسی ایک طبقے کو مخصوص کیے بغیر سب کے والذین معہ, اور جتنے بھی اس نبی کے ساتھی ہیں, نبی کی بیویاں شامل ہیں, ساری کی ساری بیویاں, وہ 13 یا 14 حرم بنتے ہیں مکمل, سارے اگلے پیچھے شامل کریں. اور پھر اتفاق کی بات دیکھیں, اتفاق میں ویسے کہہ رہا ہوں, اتفاق ہم یعنی یہ سورت جو آیت ہے اس سے اگلی سورت سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات, حجرات حجرے کی جمع ہے, اور حجرات کا مطلب بہت سارے حجرے, نبی کے بہت سارے حجرے. وہ ایک حجرہ نہیں تھا نبی علیہ السلام, کتنے گھرانے تھے, اور ان گھرانوں کے باہر آنے والے. یہاں بھی بات ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آتے تھے, تو تربیت ابھی ہو رہی تھی, باہر سے کھڑے کھڑے آوازیں دینے والے بھی آ گئے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا, محمد باہر آ کے ہماری بات سنیے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے اپنے نبی کے ادب آداب سکھائے صحابہ کو, اور حجرے سے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دیا کرو پیغمبر کو, انتظار کیا کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, انتظار کرتے رہتے, بیٹھے رہتے, یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا. بے صبری نہ دکھاتے وہ. لیکن ساتھ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے ویسے ان کو معاف کر دیا ہے, ساتھ ہی کہہ دیا معاف کر دیا. مغفرت ہے ان کے لیے, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اللہ نے فوراً معاف کر دیا. لیکن اس صورت کے اندر بھی اللہ نے سب کی بات کی ہے, سب صحابہ, گھر والے, بیویاں, بدری, فتح مکہ تک مسلمان ہونے والے, اگلے پچھلے, سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس نبی کے ساتھ جتنے بھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہیں. اور پھر کبھی تمہیں رکوعوں میں نظر آئیں گے, کبھی سجدے پر, کہیں دیکھو تو کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے, کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے, اور طلب کیا ان کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا,
اور اللہ گواہی دے رہا ہے. دلوں کی حالت اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا وہ ایک ہی چیز کے طالب ہیں, اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی مل جائے. اور ہمارا ایمان ہے, اور یہ یقیناً اس ایمان کے, اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے. اللہ ان کے دلوں سے واقف اور آگاہ تھا. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ ان کی طرف کیا تھی. یہ جو نبی کے ساتھی ہیں جتنے بھی, کسی تفریق کے بغیر, کسی حصے اور خانے مقرر کرنے کے بغیر, مجموعی طور پر سب لوگوں کی طلب کیا تھی؟ فضلا من اللہ, اللہ کا فضل چاہتے ہیں, ورضوانا, اور اللہ کی رضوان چاہتے ہیں. اور جیسے اللہ نے یہ فرمایا نا اس سے پچھلی آیت میں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے لیے, کہ نبی غالب آئیں گے, نبی کا دین غالب آئے گا, اللہ نے کہا اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ کی گواہی کافی ہے. اور الحمدللہ ہمارے لیے بھی اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور اللہ کے فضل کے طالب ہیں. باقی اس کے علاوہ جو بات لوگ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ بکواس کرتے ہیں, وہ اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے ایمان کی خیال بنائیں. جنہیں اللہ کی گواہی قبول نہیں ہے ان کا ایمان اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. صحابہ سے, اور میں عرض کروں صحابہ کرام سے محبت ایک ایسا نور ہے, ایک ایسی روشنی ہے, اور پھر ایک ایک صحابی کی زندگی ایسی منور تھی. یقین جانیں آج تک ان کی روشنی جو تھی, انہوں نے جو اللہ سے محبت کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی تھی, اس کی روشنی آج تک کم نہیں ہوئی, آج تک کم ہے. آپ کبھی کوشش کریں. الحمدللہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے زور دیا ابھی کتابیں پڑھا کریں. کتابیں بہت ساری ہیں, صحابہ کے حالات اور بڑی کتابیں ہیں. ایک کتاب, صرف ایک کتاب, آپ میں سے ہر شخص کے لیے چیلنج ہے, ایک کتاب خریدیں, حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو, ایک کتاب. اس پہ 50 کے اوپر نیچے کچھ صحابہ کرام کے واقعات ہیں. یقین جانیے کسی ایک صحابی کا قصہ پڑھیں دل میں ایمان جگمگانے لگ جاتا ہے. کسی ایک صحابی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ایک صحابی کی زندگی ایسی روشن کی اللہ نے, اس کی روشنی آج تک کم نہیں ہوئی اور قیامت تک بھی کم نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع ہی ایسی روشن کی تھی, اور بجھ نہیں سکتی وہ, اور بجھنا تو دور کی بات ہے, اس کی روشنی کم نہیں ہو سکتی. تو صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ ایسا ایمان ہے, ایسی روشنی ہے کہ دل جگمگا اٹھتا ہے, زندگیاں جگمگا اٹھتی ہیں. اللہ ہمیں صحابہ سے صحیح محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.